هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں اور عزیز طلباء، آج سے فارسی زبان کی پہلی کتاب کے سبق کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے، یہ کتاب دراصل فارسی زبان سیکھنے کے لیے ایک بنیادی اور روایتی قاعدہ ہے، اور یہ کتاب ہمارے بر صغیر یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں فارسی زبان کی سیکھنے کے لیے سب سے بنیادی کتاب شمار کی جاتی ہے، جو داخل درس ہے۔ اور اس کتاب کو اکثر طلباء، اکثر اساتذہ فارسی زبان کا قاعدہ بھی جانتے ہیں، فارسی زبان کا قاعدہ بھی کہتے ہیں۔ جس طرح اردو سیکھنے کے لیے اردو کا قاعدہ ہوتا ہے، اسی طرح فارسی زبان سیکھنے کے لیے یہ کتاب دراصل فارسی زبان کا قاعدہ ہے۔ اس کتاب کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جن میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جو مبتدی طلباء ہیں، مبتدی فارسی سیکھنے والے ہیں، ان کو فارسی زبان کے حروف تہجی، بنیادی الفاظ اور سادہ جملوں کی ساخت سے متعارف کروایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں تدریسی مواد بھی ہے۔ جو بنیادی کتابیں ہوتی ہیں وہ عموماً حروف شناسی سے شروع ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ سادہ الفاظ اور پھر فارسی گرامر کی بالکل ابتدائی اصول سکھاتی ہے۔ خاص طور پر اس کتاب کے اندر آپ کو فعل کی گردانیں جیسے ماضی، حال اور مستقبل کی گردانیں، ان کے صیغوں آپ اس کتاب میں پڑھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کتاب میں طلباء کی دلچسپی اور اخلاقی تربیت کے لیے مختصر اخلاقی حکایات، مشہور فارسی اقوال اور سادہ اشعار بھی شامل کیے گئے ہیں۔ تو کل ملا جلا کے یہ ایک نہایت ہی مختصر مگر بہت ہی جامع کتاب ہے۔ اب ہم کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ۔ مختلف اسموں سے مضاف مضاف الیہ کی ترکیبیں۔ یہ نیچے بہت سارے اسما دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو اسما دیے گئے ہیں مفرد شکل میں ہیں، الگ الگ ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو مرکب استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں ایک کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ بنایا گیا ہے۔ مضاف کہتے ہیں کہ جس کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کی جائے، اور مضاف الیہ کہتے ہیں کہ جس کی طرف نسبت کی جائے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ یاد رکھیں۔ مضاف کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کی جائے، جیسے رسول خدا، خدا کا رسول، تو رسول مضاف ہے اور خدا مضاف الیہ ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کچھ مفرد اسما دیے ہیں، جیسے خدا، خدا کے معنی خدا، اللہ تعالیٰ، رسول، رسول کے معنی رسول، پیغمبر، نماز، نماز کے معنی نماز، روزہ، روزہ کے معنی روزہ، جمعہ، جمعہ کے معنی جمعہ، ہفتے میں ایک دن کا نام ہے، رمضان، رمضان کے معنی رمضان، حج، حج کا معنی حج، کعبہ، کعبہ کا معنی بیت اللہ، نام، نام کے معنی نام،
جہان، جہان کے معنی دنیا۔ تو یہ کچھ مفرد اسما تھے۔ اب آگے انہیں مضاف و مضاف الیہ کی شکل میں پیش کریں گے۔ نام خدا، خدا کا نام۔ اب اس میں آپ غور کیجئے، نام مضاف ہے اور خدا مضاف الیہ ہے۔ نام مضاف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت کی جا رہی ہے خدا کی طرف، اور خدا مضاف الیہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ اچھا، جب اردو میں ہم ترجمہ کریں گے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جب اردو میں ہم ترجمہ کریں گے تو الٹا ترجمہ کریں گے، پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، پھر مضاف کا ترجمہ کریں گے۔ نام خدا، تو ترجمہ جب ہم کریں گے، اس کے معنی کریں گے تو الٹا کریں گے، خدا کا نام۔ اور جب فارسی گرامر کی کتاب پڑھیں گے آپ تو وہاں آپ کو ایک قاعدہ بھی بتلایا جائے گا کہ مضاف مضاف الیہ کی جو ترکیب ہوتی ہے اس میں کا، کے، کی، نا، نے، نی، جب اردو میں اس کا ہم ترجمہ کریں گے تو یہ آتا ہے، تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ نام خدا، خدا کا نام، خدائے جہاں، دنیا کا خدا، رسول خدا، خدا کا رسول، نماز جمعہ، جمعے کی نماز، روزہ رمضان، رمضان کا روزہ، حج کعبہ، بیت اللہ کا حج۔ ٹھیک ہے، پھر نیچے پھر انہوں نے کچھ مفرد اسما دیے ہیں۔ صبح، صبح، شام، شام، روز، روز کے معنی آتے ہیں دن، شب، شب کے معنی آتے ہیں رات، ماہ، ماہ کے معنی آتے ہیں مہینہ، سال، سال کے معنی سال، وقت، وقت کے معنی وقت، راہ، راہ کے معنی راستہ، بہشت، بہشت کے معنی جنت، دوزخ، دوزخ کے معنی جہنم، عذاب کے معنی عذاب، ثواب کے معنی ثواب، پیدائش کے معنی پیدائش، وفات کے معنی وفات، موت۔ اور پھر ان کو مضاف اور مضاف الیہ کی شکل میں مرکب استعمال کیا ہے۔ نماز صبح، صبح کی نماز، فجر کی نماز، وقت شام، شام کا وقت، شب ماہ، مہینے کی رات، سال وفات، وفات کا سال، روز پیدائش، پیدائش کا دن، راہ بہشت، جنت کا راستہ، عذاب دوزخ، دوزخ کا عذاب، ثواب حج، حج کا ثواب،